نحمده ونصلي على الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، بزرگوں، قابل قدر ماں بہنوں، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اولیاء کرام سے متعلق تھوڑی گفتگو کروں گا کہ اللہ کے نیک بندے بھی جنات کو نکالتے تھے. تو ان میں ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی سے بھی ثابت ہے، آپ نے رقیہ شریعہ پڑھا ہے، اس سے جنات کو نکالا ہے. صحابہ کرام کے متعلق بھی آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام بھی دم کیا کرتے تھے، رقیہ شریعہ پڑھتے تھے. تو اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے طریقے سے دم کرتا ہوں، میں ان کے مسلک سے وابستہ ہوں. تو یہ بھی قرآن سے دم کیا کرتے تھے، لیکن ان کا جو تقوی پرہیزگاری مقام و مرتبہ وہ بہت کسی کو بھی نج حاصل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں میں شامل تھے. تو یہ ان کے دور میں بغداد شہر کا کوئی گورنر تھا یا کوئی بادشاہ تھا، اس کی کسی لڑکی کو جن کا مسئلہ بن گیا. تو بادشاہ اس وقت حاکم وقت نے ایک اپنے ملازم کو بھیجا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ بابا جی کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ اس لڑکی کو جن کا مسئلہ بن گیا ہے. تو جب وہ ملازم پہنچا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس، تو انہوں نے کہا ہم بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتے. جی میرا اپنے شاگرد کو کہا جی میرا جوتا لے جاؤ اور جن سے کہو کہ امام صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑنا ہے، جا جوتے کھانے. تو وہ لڑکا جوتے لے کے گیا، جن حاضر تھا اس نے کہا کہ امام صاحب کا پیغام ہے. تو اس جن نے کہا کہ امام صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اگر مجھے ہم جنات سے کہیں نا کہ بغداد شہر سا خالی کر دو تو ہم بغداد شہر خالی کر دیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عطایت گزار بندے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تو جن نے چھوڑ دیا چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے. تو وہ جن دوبارہ اس لڑکی پہ آ گیا. پھر وہ حاکم وقت جو تھا اس نے بھیجا اپنے ملازم کو، تو اس کو پتہ چلا کہ امام صاحب تو رحلت فرما گئے ہیں. تو وہی شاگرد وہی جوتا لے کے، جو نسبت والے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، تو وہی جوتا لے کے وہی لڑکا آپ کا شاگرد تو جاتا ہے وہاں، جن حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ امام صاحب کا جوتا ہے تو لے کے آیا ہوں، آپ نے نکلنا ہے، اگر نہیں نکلیں گے میں جوتے ماروں گا. اس نے کہا کہ جاؤ کام کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی برگزیدہ بندے تھے، ہم ان کا کہا مانتے تھے. آپ کے کہنے سے میں نہیں جاؤں گا، نسبت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کوئی نسبت نہیں. تو اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی، یہ ولی کامل تھے. ویسے تو جتنے بھی ہیں نا صحابہ کرام، ائمہ کرام، اولیاء کرام، جس
اللہ کے بندے کا نام بھی نیکی سے مشہور ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ان بزرگان دین کے متعلق زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اگر وقتی طور پہ اللہ ان کو پکڑتا نہیں، جو محمد علی ہے نا، کوئی مرزا محمد علی کوئی ضلع میں یہ بکواس کرتا ہے صحابہ کرام کے متعلق، اور آئمہ کرام کے متعلق، اولیاء کرام کے متعلق، تو اس کو باز آنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اس محمد علی اسلامی اسکالر جو ہے نا محمد علی مرزا، اس کی دعوت و تبلیغ سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی شرک اور بدعت کے معاملے میں اصلاح ہوئی ہے۔ تو لیکن اب جو بندہ گمراہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ایک ولی اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے ایک بندے کو کتاب کا علم دیا، وہ چاہتا تو بلندی کی طرف جاتا ہے لیکن وہ پستی کی طرف چلا گیا اور اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ اس محمد علی مرزا کو باز آنا چاہیے، انسان بننا چاہیے۔ میں نے ایک یوٹیوب پہ اس کا ٹائٹل دیکھا، اس میں اس نے لکھا، اس خبیث نے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ۔ اس کی تشریح میں جو اور کچھ بیان کرتا ہے لیکن ٹائٹل لکھا۔ پھر اس نے ایک ٹائٹل پہ لکھا نبی علیہ السلام کی غلطیاں۔ تو صحابہ کرام کے متعلق یہ اتنا بولتا ہے، صحابہ کرام کے واقعات کو حدیث تو نہیں ہے، وہ تو تاریخی واقعات ہے۔ حدیث کا مضمون تو بند ہو گیا جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ کسی مفسر نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، تو یہ فرمائش کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امیر معاویہ کی، حضرت عثمان غنی کی، پتہ نہیں کیا کہ جی بولتے ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا تو صحابہ کرام کو بھی نمونہ بنایا ہے۔ یہ جتنے بھی جو واقعات ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، یہ مشیت الہی تھی، یہ اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے صحابہ کرام کی زندگی یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ نمونہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل سے صحابہ کو گزارا ہے، اور ان کی صداقت، امانت، شجاعت، عدالت کو دنیا نے دیکھا ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک ان کا ذکر خیر محفوظ کیا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کا ذکر خیر اللہ نے محفوظ کیا ہے نا، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی، پھر آئمہ کرام، پھر اولیاء کرام، ان کا ذکر خیر یہ نہیں جو بریلوی لوگ کرتے ہیں کہ یا علی مدد، وہ مدد، یہ مدد، یا غوث پاک مدد، یہ ذکر خیر نہیں۔ ان کی عملی زندگی کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، قیامت تک وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ کبھی امام حسین کا واقعہ، اور امام حسین کو مجبور سے جو ان کو شہید کر دیا گیا، وہ تو آسمان کی طرف ایک نظر اٹھاتے تو فرشتوں کی فوجیں آ جاتی۔ یہ تو خاندان نبوت کا امتحان۔ اس امتحان کی تیاری اللہ کے نبی نے کی ہے۔ جس کی تربیت کرنے والا اللہ کا، جس کی پرورش کرنے والے بی بی فاطمہ، تم ان کے متعلق بغاض کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاندان نبوت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اتنے بڑے امتحان سے گزارا ہے۔ ایسے تو نہیں جنت کے مالک بن گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو جو مقام مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں، اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور
اور آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے 1,24,000 پیغمبر بھی ان میں شامل ہیں. جتنے مجھے آزمایا گیا، جس نے مجھے مشکل مصیبت میں ڈال کے اللہ نے آزمایا، یہ ہے مقام مصطفیٰ. یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا یہ مقام مصطفیٰ نہیں ہے. آپ کی عملی زندگی کو دیکھیں. اللہ نے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو دیکھو قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے 2 نمبر نہیں کیا جڑے ڈرامے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنا اے ایمان والو، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، سچی، تو میرے نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلو. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ دیکھو نا، یہ عاشق بنتے ہیں. اللہ سب سے بڑا عاشق ہے. اللہ نے اپنی محبت کو اپنے نبی پہ قربان کر دی. کیا ایمان والو، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی فرما برداری کرو، اس کے اسوہ حسنہ پہ چلو. اللہ نے پھر اس پہ انعام بھی رکھا ہے. اللہ کہتا ہے میں 2 انعام دوں گا. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو اپنا دوست بنا لوں گا اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یہ جو خالی محبت ہے اطاعت کے بغیر، یا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدت میں پڑے ہوئے ہیں، دعویٰ ہے لیکن وہ دعوے کی آگے دلیل کوئی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نور ہے، بشر ہے. یہ دیکھو میں ثاقب نصاب، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ کوئی بریلوی عالم ہے. وہ میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں ڈر گیا اللہ سے. اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کر گیا وہ شخص. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو یہ بات کہے گا نا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، وہ گستاخ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو گستاخ کہہ گیا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن پاک کی جو دوسری آیت ہے نا، پہلی آیت کی تشریح کرتی نظر آئے گی. قرآن پاک کی دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح کرتی نظر آئے گی، شرح بیان کرتی نظر آئے گی. یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے. لوگوں کو یہ علماء بتاتے نہیں ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے. قرآن خود اپنی تشریح کرتا ہے، خود اپنی تفسیر کرتا ہے. کسی سے پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی جو نصیحت حاصل کرے. اس اللہ کے قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں علماء مولوی جو کھانے پینے والے ہیں. تو قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح کرتی نظر آئے گی. الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ پڑھ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک. پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتے ہیں یہ سچی کتاب ہے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں، لیکن جو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے. یہ تو آیت ہوگی. اس کی تشریح آ رہی ہے، اب سنو اس کی تشریح کیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آگے جو ہے مطلب میرے ذہن سے نکل گئی ہے. الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں اور کتابوں پہ، رسولوں پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے. پہلی آیت جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کی آگے اللہ نے تشریح کر دی ہے. وہ کون لوگ متقی کون ہے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، انبیاء کرام پہ، کتابوں پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے لوگ فلاح پانے والے. اسی طرح آپ ترتیب سے پورا قرآن والناس تک پڑھتے جائیں. اس سے اگلی جو صورت شروع ہوگی اس کی تشریح اگلی میں آ جائے. تو قرآن پاک کا یہ بھی خاصہ ہے کہ قرآن پاک کی سورت کی جو آخری آیت ہے نا، سورت بقرہ کی، جیسے آمنا رسول،
یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے، پوری صورت کا خلاصہ۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی جو یہ تو ہو گیا نا، میں نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک کی ہر آیت دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح کرتی نظر آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کیا ہے انسان ہوں، کیونکہ میرے بھی والد ہیں، میں آمنہ کا لال ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، میری شادیاں ہوئی ہیں، میرے بچے ہیں، مجھے بخار بھی تکلیف بھی، اور ہم دنیا سے بھی جانے والے ہیں۔ یہ بشری تقاضے ہیں اللہ کے نبی کے۔ تو اس کی دوسری آیت میں اس کی تشریح کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے۔ لیکن اللہ پھر اگلی آیت میں تشریح کرتے ہیں اس کی، جو میں نے بتایا نا۔ تو دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں افضل البشر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں۔ مطلب پہلی آیت کی جو تشریح دوسری آیت میں اللہ نے کر دی ہے، کیوں وہی تو انبیاء کرام پہ آتی ہے نا۔ تو جو سارے شور مچا ہوا اللہ کے نبی کو بشر کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، تو اللہ تبارک پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں بشر ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ دیکھو نا یہ بشر جو ہے مسجود ملائکہ ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ ساکن نثار کہتا ہے جو اللہ کے نبی کو بشر کہے گا وہ گستاخ ہے، اس نے اللہ کو گستاخ کہہ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے آپ کا جسم ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، لیکن مقام و مرتبہ تو نہیں نا۔ مقام و مرتبہ تو دوسری آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں افضل البشر ہوں۔ تو بات پتہ نہیں کدھر چلی گئی، جو مرزا سے شروع ہوئی تھی، مرزا با جادا انسان بن جا، اللہ کی گرفت آنے والی ہے۔ تو اولیاء کرام کے متعلق خواصت، بابوں کا خدا اور کتابوں، بابوں کے خلاف بولتا ہے۔ بابا ایک بھی جتنے بھی لوگ ہیں نا نیکی کے، جن کا نیک نامی کی وجہ سے نام مشہور ہے، ان میں کوئی بھی مشرک اور بدعتی نہیں تھا، ان کو ماننے والے سارے مشرک اور بدعتی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ میں نے گنیت الطان بھی میں نے پڑھی ہے، میں نے کشف المجوب پڑھی ہے، میں نے مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی، ان کتابوں سے میں نے رہنمائی حاصل کی ہے۔ میں ویسے قرآن نادرہ نہیں پڑھا، مجھے نہیں پڑھنا آتا قرآن، میں اردو میں پڑھتا ہوں جیسے اردو میں پڑھتے ہیں، مجھے وہ شد مد نہیں آتی، لیکن الحمدللہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے نا یہ میں 16 سال سے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، 16 سال سے متواتر میں سن رہا ہوں، لیکن میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ مرزا با جائے، انسان بن جائے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے متعلق وہ تو اتنے، ان کا تو گنیت الطالبین جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کا تو قلب روشن ہو جاتا ہے۔ جس نے کشف المجوب پڑھی ہے اس کو تو پورے جسم میں نور داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے مقام مرتبے کو سمجھنے والا نہیں، اس نے اتنا فساد برپا کیا ہے، اس کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی علم والے نہیں ہیں۔ وہ کراچی کا کوئی ہے، مجھے نام نہیں اس کا میرے ذہن میں آ رہا، طارق مسعود، وہ اس کو انہوں نے اتنی اہمیت دی ہے، اس سے مناظرے کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ پٹری سے اتر گیا ہے، میں نے پہلے کہا کہ اس کی دعوت سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے عقیدہ توحید اور شرک اور بدعت کے معاملے میں، لیکن اب جو پٹڑی سے اتر گیا ہے کہ خدا کے بندے اگر اللہ نے آپ کو فصاحت بلاغت عطا کی ہے تو قرآن کا بیان کر کے اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی کیا فرمایا، صحابہ کرام کی زندگی ہے، صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ ہے، ان کے مثبت پہلو بیان کریں۔ میں نے کہا یہ جو جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھایا، جو اللہ نے خود کرائے ہیں معاملات، یہ انسانوں کا نہیں اس میں عمل دخل۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیر علی حجویری نے لکھا، کچھ چیزیں جیسے آدم علیہ السلام
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन के लिए खलीफा बनाया था, वो जन्नत में कैसे रह सकते थे? उन्होंने तो फल, मशीयत इलाही थी, उन्होंने तो फल खाना था। शैतान का भी कहा मानना था कि टेस्ट हो रहा है, अल्लाह बना रहा है कि इंसान को बना रहा है, उधर इब्लीस है, इब्लीस के ज़रिए अल्लाह ने आज़माइश करनी है। ये राज की बातें हैं, आम लोग नहीं समझते। तो इस वास्ते जे मिर्ज़ा मोहम्मद अली तो बाज आ जाए, इंसान बन जाए। ये तो बुजुर्गान दीन जिनका भी नेकी, मैं पूरे कह रहा हूँ, मैं किसी मसल को नहीं ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करता किसी को। जितने भी बुजुर्गान दीन है, जितने भी ये दुनिया से मुइनुद्दीन चिश्ती ला लो, मुइनुद्दीन चिश्ती, पीर अली बेरी रहमतुल्लाह, बाबा फरीद, गंज शकर, जी तो उन्होंने अपनी तरफ से लगाए हैं ना। तो ये जितने भी लोग हैं ये अल्लाह वाले थे, ये अपने इन्होंने आस्थाने बनाए थे, जो लोगों को तालीम देते थे, ये इन्होंने दुनिया के अंदर इस्लाम की खिदमत किया, लोगों को कलमे पढ़ाए हैं, मुसलमान किया। इनमें तो एक भी मुशरका बेती नहीं था। मैंने सबकी किताबें पढ़ी, एक लफ्ज़ भी नहीं है शिरक का। जहाँ तक कि बुल्ले शाह ने भी जो कलमे की तशरीह की है वो भी पढ़ लो। बुल्ले शाह जे माल मस्त नहीं था, जिहाल मस्त था। ये मौलवी नहीं था कि माल की पूजा करता था, जिहाल मस्त था। इनका अल्लाह से तल्लुक होता है, किसी भी रंग में हो। इसने कलमे की तशरीह देखो कैसे की है। कहता बुलिया बाज तौहीद निजात नहीं होनी, भावें मरिए बिच मदीने। अगर उसके मज़ार पे वो जो असेबज़दा लोग हैं, जिनमें जिन्नात होते हैं, वो नाचते हैं टपते हैं, इधर पीर अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उनके भी इस तरह वो नाचते हैं। ये सारे जिन्नात होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, जिन्नात ही इनको लेके आते हैं, तो उधर शोर शराबा होता है। बाकी जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सब अल्लाह तबारक तआला के बरगज़ीदा बंदे थे। और इनका ज़िक्र खैर क़यामत, जिसने अम्बिया कराम का, सहाबा कराम का ज़िक्र खैर है, आइमा कराम का, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जिस बंदे का भी नाम नेकी से मशहूर है, उसके मुतल्लक ज़ुबान नहीं किसी को खोलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह की गिरफ्त आए, आपकी अमाल बर्बाद हो जाए। मैंने सब की किताबें पढ़ी, एक लफ्ज़ भी नहीं है। जब बकवास करता है और इसमें से ढूंढता है ऐसी बातें बुजुर्गान दीन की, जो उन्होंने अपने पीर अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखी हैं। बुजुर्गान दीन के किस्से लिखे हैं, उनकी करामतें लिखी हैं। करामत तो बारहक है, लेकिन उन्होंने लिखा है, पीर अली हजबेरी ने करामत से ज़्यादा जो है इस्तिकामत को उन्होंने अहमियत दी है। कहते हैं कि 100 करामत इस्तिकामत के सामने, 100 करामत भी इस्तिकामत के सामने को मैंने नहीं रखती। 100 करामत, वो कहते हैं करामत बंदे का अख्तियार नहीं है। अम्बिया कराम की मौत से, औली अल्लाह की करामतें अल्लाह तबारक तआला के मरहून मन्नत है। अल्लाह चाहे तो दिखा दे, चाहे तो ना दिखाए। ये मुशरिकीन मक्का कहते थे कि जो सोने का बहुत पहाड़ सोने का बना के दिखाओ, फरिश्ता ऊपर से किताब लेके आए, तो अल्लाह ने वही कर दी। ऐ मेरे हबीब ने कहा तो कि मैं तो इनका मौजों का अख्तियार ही नहीं रखता, वो तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। अगर मौजों इस तरह सारी दुनिया मौज है, अच्छा अम्बिया कराम को, औलिया अल्लाह को कहते करामतें दिखाओ। ये जो मौजदा है ना, ये अल्लाह, ये अम्बिया कराम की नबुव्वत की, रिसालत की, सदाकत की दलील है। ये जो मौजे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। औलिया अल्लाह की करामत भी उनकी वलायत की दलील है, लेकिन कोई नबी मौजा नहीं दिखा सकता, कोई वली मौजा नहीं दिखा सकता। तो इस वास्ते फिर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस मिर्जे की तरफ, क्योंकि इसके पीछे सारे बरेलवी अहले हदीस इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। शाम लाई जहीर बोल रहा है, ओ मिर्जा तू ये कर दूंगा, उधर वो उधर तारक मसूद है, वो एक बंदा ठीक है, अल्लाह ने उससे काम लिया है, जो गुमराह हो गया, अब गुमराह हुआ है, तो इसको बाज आना चाहिए। अगर इसको अल्लाह ने बोलने की फसाहत बलागत अता की है, ताहिर अल कादरी को भी की थी अल्लाह ने। मैंने 20 साल पहले ताहिर अल कादरी की अकीदा तौहीद पे मैंने इसकी ऑडियो सुनी, तो मैं हैरान हो गया कि अहले हदीस भी नहीं बयान कर सकते। लेकिन ये बंदा भी वो पटड़ी से उतर गया, इसने देखा कि इधर इमाम अहमद बिन हम्बल के मसल का तो बंदा ही कोई नहीं, तो ये फिर इधर चला गया, बरेली शरीफ चला गया। उधर से भी इससे कुछ नहीं मिला। फिर ये
گمراہی اس حد تک چل گئی جو خواب بیان کر لگ گیا جھوٹے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے. پھر جہاں سے جو پکڑا گیا نا، اس کی قسمت ماڑی کہہ لو. اس نے ایک جلسے کے اندر اس کی ویڈیو موجود ہے، یہ کفن لے کے چلا گیا کہ میں 63 سال کی عمر میں فوت ہو جاؤں گا. اب یہ پاکستان نہیں آ سکتا، جنہیں سامنے لوگوں کے نہیں آ سکتا. اس کی تو عمر ہو گئی ہے پتہ نہیں 68-69 سال. کفن لے کے گیا، اتنا گمراہ ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. حالانکہ اس کا جو بیان تھا نا طاہر قادری، ایسے ہوتا تھا کہ اس کو جو کوئی کتاب وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، اتنا خوبصورت بیان تھا، دلکش بیان تھا کہ وہ دل میں اتر جاتا تھا. ایسے ہوتا محسوس ہوتا تھا جیسے الہام ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو اسی طرح جو مرزا ہے، یہ بھی اللہ نے اس کو فصاحت بلاغت دی ہے، لیکن اس کا استعمال غلط کر رہا ہے. اسی طرح وہ شام لائی ظہیر ہے. تو یہ نوجوان جو ہے اس وقت یہ امت مسلمہ کو ان کی ضرورت ہے، جس صرف قرآن حدیث کا بیان کریں. یہ فرقہ برانہ جو باتیں کرتے ہیں یہ نہ کریں. تو کوشش کریں انشاءاللہ. اب پڑھی لکھی قوم ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا. پہلے بزرگ ہوتے تھے ہمارے، میں بھی بریلوی تھا، مجھے کل اپنے اس میلوں پہ جانا 11ویں یا اور اس طرح کی غلط جو غیر شرعی کام تھے وہ کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے والدہ نے مجھے پڑھایا. میں نے جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھی تو میں نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کی میں نے پھر میرے مدرسے میں نا ایک عالمہ ہے، وہ اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹے جی مجھے بتاؤ کہ سورۃ فاتحہ کی مجھے تفسیر تھوڑی بتا دو. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کا حق ہے، دوسرا اللہ کا ہے، بندوں کا حق ہے. جو پہلا حق ادا کرے گا اللہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا. میں نے کہا پہلا حق کیا؟ اس نے کہا کہ سورۃ فاتحہ اس نے پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا. تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مطلب سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین یہ ہے رحمان اس کے ساتھ ہے، کیوں رب العالمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مسلمانوں کو رزق دے. اللہ نے کہا نہیں، میں جو دعا نہیں ان کی قبول کی تھی، بلکہ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہے. کافر ہے، فاسق ہے، کچھ بھی ہے، میں اس کو روزی دوں گا، کیونکہ دنیا پہ رحمان کی صفت نافذ ہو چکی ہے. الحمدللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے رحمان. یہ جو رحیم ہے نا، یہ ہے مالک یوم الدین کے ساتھ. اللہ رحم کرے گا گناہ گاروں پہ. پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے نبی فرمایا اللہ سے عہد ہے، ایک معاہدہ ہے. ایک صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی جس طرح میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں، اس طرح اللہ کے سے بندے کا عہد ہے کہ یا اللہ ہم تیری بات کریں گے تجھ سے مدد مانگیں گے. تو اس اللہ کے نبی جو اس عہد کی پابندی کرے گا نا، اللہ تبارک تعالیٰ پھر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ، اس کو ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جو نبی جین، صدیقین، شہداء و صالحین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پہ غضب ہوا، فرعون، شداد، نمرود، بلد، ظالم، اور جو گمراہ ہوئے. گمراہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو حق بات جس پہ واضح ہو جائے پھر اس پہ نہ چلے. وہ جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں. آج کے بھی لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے، بشر ہے، لیکن وہ نہیں باز آ رہے. تو حالانکہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں. اللہ کے نبی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں غیب جانتے، دلیل کوئی نہیں، کوئی بھی دلیل. قیامت تک یہ اسی طرح کرتے رہیں گے، یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر غیب جانتا ہوتا تو بہت سارے آنے والی مصیبتوں سے بچ جاتا. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انبیاء کرام وحی کے بغیر نہیں بولتے. اچھا، اگر آپ کہیں گے کہ انبیاء کرام وحی کے بغیر نہیں بولتے، پھر غیب کہاں سے آ گیا؟ یا تو اس کی آیت کا انکار کرو کہ یہ آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ میرے نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے، تو غیب کی تو نفی ہو گئی اس آیت سے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. پھر 24 گھنٹے اللہ کے نبی کے دل پہ وحی آتی تھی، 24 گھنٹے کنیکشن تھا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فون نمبر دے دیا تھا. پھر وہ دوسری وحی آپ پہ آتی تھی، وہ جبریل امین کے ذریعے، تیسرے خواب کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا. تو یہ اس طرح کے دیکھو نا، لوگوں کو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے جو گمراہ کر رہے ہیں. قرآن کا انکار، قرآن آیات کا انکار. وہ ثاقب نصاب پتہ نہیں کیا مولوی ہے، کوئی پیر ہے، تو میں جب سنا نا، اس نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کو بشر کہتا ہے وہ گستاخ ہے. میں نے کہا کہ تو دوسری آیت تو پڑھ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، نسان ہوں، ان کے ناطے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں. اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جو انبیاء کرام انسان تھے، جو کھاتے تھے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور میری طرف واپس آنے والے بھی تھے. موت کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا. قرآن آیات کا انکار، ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہے، ان کو کوئی ڈراتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو گستاخ کہا، میں آج صبح سن رہا تھا اس کی ویڈیو، تو اللہ کو گستاخ کہہ دیا. اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان. اللہ اللہ. تو پھر میں مرزا کی طرف آتا ہوں کہ مرزا کو انسان بننا چاہیے. وہ جس بندے کا بھی نام نیکی سے مشہور ہے، چاہے وہ کوئی بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ ان میں سب کی کتابیں پڑھی ہیں، ایک بھی مشرق اور بیتی نہیں تھا. یہ نہیں ہے جو دار القادری ہیں، مولانا مودودی، احمد رضا خان، یہ نہیں ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے. یہ ان کا تو پتہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جو سند یافتہ جیسے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاندان رسول کے فرد ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں. ان کی تو کتاب پڑھ کے بندہ ولی بن جاتا ہے. جو ان کے کتاب میں سے جو نقشے نکال رہے ہیں، میں نے پوری کتاب پڑھی ہے. جو اس مقام پہ پہنچا ہے نہیں، جو سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ جو کشف المجوب کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو بنیت نہ مکاشفۃ القلوب. وہ ایک اپنی کہانی بنا کے بیٹھا ہے کہ خدا کے بندے، اللہ تو آپ کو فصاحت بلاغت دی ہے، آپ قرآن کا معنی مفہوم بیان کریں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ قرآن پاک، ویسے تو قرآن کو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے قرآن، پھر میں ادھر آتا ہوں تھوڑا، کہ ہم نے سمجھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے. دیکھو نا، اللہ جھوٹ تو نہیں نا بولتا. تو پھر میں نے بتایا ہر دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح کرتی نظر آئے گی، اور ہر صورت کی آخری آیت اس کا خلاصہ بیان کرتی نظر آئے گی. ہر قرآن کی صورت کی دوسری صورت اس کی تفسیر بیان کرتی نظر آئے گی. آپ پڑھ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھا لکھا بندہ ہو، سمجھدار ہو، وہ پڑھ لے گا. باقی جو دینی مسائل ہیں، جو فتوے ہیں، طلاق کے دوسری چیز، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو علماء جانے، علماء کرام جانے. لیکن اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنی، تو قرآن پاک کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 5 حق لکھے ہیں، 5 حق ہیں قرآن کے انسانوں پہ، کہ اس پہ ایمان لائے، اور اس کو پڑھے، اور اس پہ غور و فکر کرے، اور اس پہ عمل کرے، اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچائے. یہ 5 حق ہیں قرآن کے ہر انسان پہ. تو اسی طرح ہے قرآن پاک کا پڑھنا باعث ثواب، قرآن پاک کو معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا باعث ثواب، اور قرآن پاک کو پہ عمل کرنا باعث نجات. لیکن 99% لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے. تو یہ پڑھنا باعث ثواب ہے، اس معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا باعث ہدایت ہے. اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، پھر بھی جو ان کے قرآن پڑھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں. یہ 3 کام ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا. تو یہ بیان کرے لوگوں کو، یہ مولانا طارق مسعود ہے، یہ محمد علی مرزا جو ہے، اور یہ حشام لائی ہے، یہ نوجوان اسلامی اسکالر ہیں. باقی وہ لوگ دوسرے تو ہیں بریلوی، وہ تو کس سے کہانیاں ہیں، وہ تو قرآن حدیث کا بیان ہی نہیں کرتے. وہ نور بشر کے چکر میں پڑے ہوئے. نور بشر کی میں نے وضاحت کر دی ہے، اور غیب کی بھی کر دی ہے، حاضر ناظر کی بھی کر دیتا ہوں. حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے.
تو یہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر کہتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں, جب یہ واش روم میں جاتے ہیں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں. اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. یہ جو بندہ ہے نا یہ تو اللہ کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو شان ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. ایک رائی کا دانہ پوری کائنات کو اب دیکھ بھی رہا ہے, ان کی سن بھی رہا ہے, ان کے کام بھی کر رہا ہے. اسی طرح اسرائیل علیہ السلام کے متعلق لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ایک ہے تو سب کی جان کیسے نکالتا ہے. یہ جو پوری کائنات ہے اس کا پار ایک مشرق سے مغرب تک ہے, اس کا پار تو اس کے سامنے یہ پوری دنیا کائنات کے جو جتنی بھی مخلوق ہے یہ جیسے ایک پلیٹ کے اندر چاول رکھے ہوں, ادھر بیٹھا ہی جان نکال رہا ہے. لیکن روح کو لے جانے والے فرشتے وہ تو مختلف ہیں. 9 فرشتے وہ دوزخ کے آتے ہیں 9 فرشتے وہ جنت کے آتے ہیں جب روح نکالتا ہے اسرائیل, لیکن وہاں بیٹھا ہی کرتا ہے سب. یہ کائنات اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے جو کائنات اپنی شان کے مطابق. پھر جو شور میں جاتے ہیں جی کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں. انبیاء کرام نہیں, سارے ہی حیات ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, کیونکہ قرآن پاک نے جو شہیدوں کے متعلق فرمایا کہ اپنی کو وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ آپ شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا. اسی طرح ہم بھی انبیاء کرام کی زندگی کا شعور کیسے رکھیں گے. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اپنی شان اور عظمت کے مطابق. صدیقین اپنی قبروں میں زندہ ہیں اپنی شان اور عظمت کے مطابق. شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں جو اللہ نے ان کو شان و عظمت عطا کی ہے. اسی طرح مومنین اپنی قبروں میں زندہ ہیں. جو جن اور انسان دنیا میں آیا ہے اپنی روح کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے. جو بھی جن اور انسان دنیا میں آئے ہیں وہ جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے. اس کا ثبوت قرآن میں ہے. یہ رائے بنڈ والے اس میں جی 2 گروپ ہو گئے کہ حیاتی ایک موتی. اور خدا کے بندو قرآن تو پڑھو. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم فرعون کو صبح شام جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. قرآن کا انکار کرو گے کیا وہ جسم روح کے بغیر پیش ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قبر ہے نا, قبر جا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. مومن کو سلا دیا جاتا ہے, یہ نہیں کہ وہ مر جاتا ہے, روح کے ساتھ وہ سویا ہوا ہے. جنت کی کھلی ہوا آ رہی ہے, اسی طرح کافر ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی یہ جو قبروں میں عذاب ہو رہا ہوگا ان کو جو کافر فاسق فاجر ہے, تو یہ قیامت کا منظر دیکھ کے کہیں گے کہ تو قبر والا عذاب اچھا تھا, یہ تو بڑا خوفناک منظر ہے قیامت کا. تمام انبیاء کرام اپنی شان و عظمت جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس کے مطابق وہ قبروں میں زندہ ہے. جب شہداء کو رزق دیا جاتا تو انبیاء کرام کی شان کیا ہوگی. اللہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ شعور نہیں رکھتے. میں بھی اس پہ کو نہیں بولوں گا. پھر صدیقین ہے دوسرے نمبر پہ. مجھے تو پتہ نہیں 70,000 کا ذکر ہے کہ ویسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. اس کے بعد شہداء صالحین. پھر 5ویں بھی ہے جو ان کے ساتھ جڑ گیا چاروں کے ساتھ, وہ بھی جنتی ہے. تو جتنے بھی دنیا میں جن اور انسان ہیں اپنی روح کے ساتھ قبروں میں زندہ ہیں. جا تو ان کو جنت کی برکات حاصل ہو رہی ہیں, کفار کو جہنم کی آگ جو وہ صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں جہنم کے سامنے. قرآن ہے, حدیث بھی ہے اس سے ثابت. اتنی بحث اتنا بطنی شور مچایا مسجد میں ادھر ادھر. اللہ سے ڈرو. انبیاء کرام کوئی کہتا ہے موتی کو حیاتی کو کچھ ہے. قرآن پاک نے یہ بندہ ختم نہیں ہوتا. اللہ نے تو کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا, مزہ. جو جن انسان پیدا ہوا ہے یہ تو ختم نہیں ہوتا, یہ تو منتقل ہوتا ہے. عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے, عالم دنیا سے عالم برزخ میں, پھر عالم حشر میں وہ چلے جائیں گے.
تو اس طرح قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ کچھ کرتا ہے کہ کچھ کرتا ہے. اللہ سے ڈرو. دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر یہ فرقے فتنے بنائے ہیں. تو اس کو محمد علی مرزا میں نے دیکھو نا جو سچی بات ہے میں نے کیا اس کی دعوت سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوا ہے. شرک و بدعت کے معاملے میں اس نے بہت محنت کی ہے. نوجوان نسل جو ہے تو وہ ان کی اصلاح ہوئی ہے اور جنت میں جانے والے بن گیا ہے. کیونکہ ایمان شرط ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. جو شرک کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو دنیا میں 2 بندوں سے اکٹھی بات نہیں کر سکتے تھے. لاکھوں لوگ ان کو پکار رہے ہیں. پتہ نہیں جی کون لوگ ہیں جی کہاں سے آ گئے ہیں یہ کیا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا جی بات درمیان میں آ گئی. میں نے کہا کہ جنات جو نکالتے ہیں نا شہر اپنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ان کے طریقے سے میں جنات کو نکالتا ہوں. دوسرا ہے اپنے مولانا اشرف علی تھانوی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ ولی کامل ہے. ولی کامل مولانا اشرف علی تھانوی یہ بکواس کرتا ہے مرزا. جو وہ کسی نے ان کے کسی مرید نے خواب دیکھ لیا اس کو لے کے اس نے اتنا فتنہ برپا کیا ہے پوری دنیا کے اندر. وہ خدا کے بندی میں نے ان کی قرآن پاک کا میں نے ان کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے. میں اتنا آسان اردو سے انہوں نے لکھا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. آپ ان کو روزانہ ملامت ہر ویڈیو میں ملامت کر رہا ہے. اللہ سے ڈرو. جتنے بھی نیک بندے ہیں جی الحمدللہ ان کا اللہ نے ذکر خیر قیامت تک رکھا ہے. جس نے انبیاء کرام کا صحابہ کرام کا نیک بندوں کا بھی ذکر خیر اللہ نے رکھا ہے. ذکر خیر یہ نہیں کہ ان کو پکارو جاؤ ان سے کچھ مانگو. ان کے راستے پہ چلنے کا حکم ہے. ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں. ان کے راستے پہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس نا پہلے تو میں نے بتایا نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے پاس وہ بادشاہ نے ملازم کو بھیجا. انہوں نے کہا جنات نکل گیا پھر دوبارہ واپس آ گیا. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی ایک بندہ آیا اس کو جن کا معاملہ تھا. وہ جن دونوں میاں بیوی پہ مطلب نافذ تھا. تو مولانا صاحب نے اسے دم کیا. اسے سکون ہو گیا. اس کی جسم سے وہ جن نکل گیا. اس کو جسم ہلکا محسوس ہو. کہا کہ مولانا صاحب کیا پڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا لینا ہے. تیرا مسئلہ ہو گیا تو چلا جا. ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ازمائش بھی نہیں کرنی چاہیے. نیک بندوں کی ازمائش بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بندہ بعد نہیں آیا. اس نے کہا بتاؤ کیا پڑا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کے نیک بندے جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. وہ بندہ تکبر میں آ گیا. کہتا ہے جی تو مجھے بھی آتی ہے تو میں اس کے پاس کیا لینے آیا تھا. وہ ادھر سے اٹھا. جب گھر گیا بچے نے اس کی بیوی میں حاضر ہو گیا. اس نے کہا کہ تو کدھر. اس نے کہا کہ میں آگے تیری بیوی میں آ گیا ہوں. اس میں تو تھوڑی نکالا ہے تیرے جسم سے نکالا ہے نا. اس نے کہا میں ابھی نکال لیتا ہوں. وہ صبح سے لے کے شام تک سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا. جن نکلا نہیں. تو پھر بابا جی کے پاس ہے. پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں کہا غصے میں آ کے کہ تیرے پڑھنے سے جن نہیں نکلتا. یہ اشرف علی تھانوی کی زبان سے پڑھا ہوا کلام اس سے جنات نکلتے ہیں. تیرے پڑھنے سے جنات نہیں نکلتے. ہر بندے کا تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے. اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اللہ کی مدد مشروط ہے نا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح جو 2 واقعات ہو گئے. اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. جی حماد لکھوی اس کے والد ہیں. یہ بھی ولی کامل تھے. یہ ایک گاؤں میں گئے تو وہ جٹ برادری کا گاؤں تھا. انہوں نے ایک عورت میں جن تھا بڑا خبیث قسم کا. جو بھی اس کا عمل علاج کے لیے آتا تو وہ اس کی داڑھی پکڑ کے اس کو بہت مارتا تھا. جن اس کی باڈی میں حاضر ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے نا سارے لوگوں نے جو گاؤں کے لوگوں نے جو سارے بریلوی تھے انہوں نے پروگرام بنایا کہ بابا جی کی بےعزتی کرائیں محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو انہوں نے کیا کیا ان کو ساتھ لے گئے. وہ عورت جو ہے گاؤں تھا وہ پٹھے وغیرہ ڈال رہی تھی جانوروں کو. سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. جب مولانا کو دیکھا انہوں نے محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اندر گئی جا کے دوپٹہ سر پہ لیا.
تو आके दरवाजे में सर ऐसे कर दिया, आपने प्यार दिया, उसका बेटे इसको छोड़ दो। तो जिन उसको छोड़ के चला गया। वहीं खड़े खड़े पूरा गांव जो वो अहले हदीस हो गया। ये है करामत। लेकिन करामत अगर आप कहें ना कि वलीउल्लाह दिखा सकता है, ये झूठ है। ये जो अम्बिया कराम की मौजज़े औलिया अल्लाह की करामतें, ये अल्लाह के मरहूल मिलत है। अल्लाह जब चाहता है दिखाता है, जब चाहता नहीं दिखाता, लेकिन है बरहक है। तो मैंने पहले बताया दीन पे इस्तिकामत 100 करामत से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन पे इस्तिकामत, दीन पे डट जाना, कालू रब्बना सुम्मा इस्तकामू, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर डट गए, तो उनके लिए बशारत अल्लाह ने दिया कि उनके फरिश्ते नाज़िल होंगे मौत के वक्त, उनको जन्नत की बशारत देंगे, उनको जन्नत में उनको घर दिखाएंगे। तो ये नहीं लोग जो जाली मदद कहने वाले या रसूलल्लाह मदद के, इनके लिए नहीं है। वो अल्लाह ताला फरमाता है कालू रब्बना सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिम अरबी, मैं नहीं पढ़ा हुआ। तो अल्लाह फरमाते जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा अल्लाह है, और इस पे इस्तिकामत इख्तियार की, डट गया, उस पे फरिश्ते नाज़िल होंगे। इन पे नहीं होंगे ये जो जाली मदद वाले या रसूलल्लाह इन पे नहीं नाज़िल। क्योंकि देखो ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारा रब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रूह ने कहा क्यों नहीं? फिर दुनिया में आए, ये कुरान आ गया, कालू रब्बना सुम्मा इस्तकामू। फिर अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर कब्र में चलेगा मन रब्बों का। तो अगर जिन्होंने तो अपने बनाए हुए हैं, तो इसलिए अकीदा जो है ना, अकीदा ये भी जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें जन्नत में ज़रूर जाएंगे, बशर्त, आगे जो अगली आयत मैंने पढ़ी मेरा जिस्म कांपने लग गया। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें जन्नत में जाएंगी बशर्ते के मोमन हो। अल्लाह अकबर, मुशरक और बिदती ना हो, बशर्ते के मोमन हो। तो अल्लाह तबारक तआला हिदायत नसीब फरमाए। तो ये मैं बयान तो कर रहा था अपने औलिया जिन्नात के मतलब, ये बुजुर्गान दीन भी जिन्नात निकालते थे, और कोई जो तमाशे लगाते हैं, जो जिन्नात नहीं निकलते, जो आजमत पीर है, दूसरे तीसरे हैं, ये तो मतलब है कि जिन्नात से मिले होते हैं, जो मुझसे बात कर ले, इनके पास भी जिन्नात हैं। उन जिन्नात से बात, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हमें हदिया वगैरह लें। ये कहते हैं ना हम पैसे नहीं लेते। इन्होंने स्पीकर लगाए हुए आस्थानों पे, वहाँ ऐलान करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लंगर 11वें पीर दे लंगर च पैसे पा के जाओ। अगर 1000 बंदा तो 500 पाओगे तो 50,000 रुपया बन जाता। ये तो महीने का 15-20 लाख रुपया कमाते थे सारे जितने भी आस्थाने वाले। ये तो अल्लाह देखो जान के तो पता लगेगा ना, क्योंकि जिनके नाम पे जो मांगते हैं वो तो अल्लाह के वली थे, वो तो ऐसे नहीं थे। उनका तो कुरान पीर अली हजवेरी ने भी सुन्नत के मतलब इतना लिखा है, ला सुन्नती ला उम्मती। इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बित के बारे में गुरत तालबीन में पढ़ो, मैंने जो यूट्यूब पे जो एक पेज भी चढ़ाया है उनकी गुनत तालबीन के, उसको फोटो कापी लेके जो पढ़े अहले बिदत के बारे में वो क्या फरमाते हैं। इनका तो उनके साथ तल्लुक ही कोई नहीं। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बरेलवी आलम या पीर भी उनकी तालीमात पे अमल नहीं कर रहा, सिर्फ उनके नाम की नजर न्याज खा रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान में है कोई आलम, बरेलवी आलम या कोई मशाइख बरेलवी, तो अगर वो मुझे कोई मदरसा दिखा दें पूरे पाकिस्तान में, कोई खानका दिखा दें, कोई मस्जिद दिखा दें जहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तालीमात पे अमल हो रहा है, वो उसको 1 लाख रुपया दे दूँ। सिर्फ उनके नाम पे जो नजर न्याज़ें खा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो तो अहले तौहीद थे, जितने भी बुजुर्गान दीन हुए सारे, कोई भी इनमें मुशरिक और बेती नहीं था, उनके मानने वाले सारे यही है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हुए अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए।
تو میرا اصل کام تو ہے جنات کی دنیا کا، لیکن میرے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نا تھوڑا توحید کے متعلق ضرور وضاحت کر دیں، کیونکہ توحید جو ہے نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ شرک جس نے کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی نازل کی، اے میرے حبیب، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے، انبیاء کرام سے کہا جا رہا ہے، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورہ انعام پتہ نہیں آیت نمبر 5 ہے کتنی ہے، 85 مجھے نہیں پتا، جو سارے علماء جانتے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کہاں شرک کرتے ہیں؟ یہ جو انبیاء کرام سے خطاب ہوتا ہے دراصل یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ذہن میں نہ رکھ لے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے کہا ہے۔ جو انبیاء کرام سے خطاب ہوتا ہے وہ امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ انعام میں پہلے بھی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے اعمال کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پھر ایمان آپ کے پاس جو ایمان والی عورتیں آئیں تو آپ ان سے اس بات کا عہد لیں، بیعت لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا شرک کرے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کے اذن سے گناہ کبیرہ والوں کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن مجھے منع کیا گیا شرک کرنے والوں کی سفارش نہ کرے۔ تو خدا کے بندو اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے قرآن پاک کو اگر آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام قرآن کس طرح پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی 10 صورتیں پڑھتے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے اور پھر وہ اس پہ عمل کرتے۔ قرآن پاک کی 10 آیات کو پڑھتے، اس معنی مفہوم کے ساتھ پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی تو اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت بنا کے دکھا دی۔ ایسی رہنمائی سورۃ بقرہ سے حاصل کی، شفا خانے بنائے، سڑکیں بنائی، فوج بنائی، پولیس بنائی، بیت المال بنایا۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی برکت سے آپ نے یہ سارا کیا، کہ اس میں معاملات کا ذکر بھی ہے، توحید اس میں بہت سارے مضمون ہیں، لیکن زیادہ معاملات پہ اس میں زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمان جاری کیے ہیں۔ تو قرآن پاک کو پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کا پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن پاک پہ اس کو معنی مفہوم کے ساتھ پڑھنا باعث ہدایت ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنا باعث نجات ہے۔ تو آخر میں پھر یہ ویڈیو میری مرزا محمد علی اگر دیکھے وہ باز آ جائے، ان کو جو مرضی کہیں، جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ 12 سال بعد کشتی، جو انہوں نے کہیں نہیں لکھا، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی میں نے گنیت الطالبین جو بندہ پڑھتا ہے نا، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، اس کا تو ہر عمل نورانی بن جاتا ہے۔ گنیت الطالبین پڑھ کے تو دیکھو، مکاشفۃ القلوب پڑھ کے تو دیکھو، پیر علی حجویری کی یہ کشف المجوب پڑھ کے تو دیکھو۔ تو بزرگان دین کے متعلق زبان بند کر لے اپنی، صحابہ کرام کے متعلق، صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود یہ سارے واقعات مشیت الہی تھے، تقدیر الہی تھے، یہ اللہ نے نمونے کے طور پہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوں گے اور ان کے صبر کا امتحان تھے۔ سب سے بڑا صبر کا امتحان وہ خاندان نبوت کا ہے، کربلا میں ہوا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ مجبور تھے، مجبور نہیں تھے، وہ تو عثمان کی طرف انگلی اٹھاتے فرشتوں کی فوج آتے، جدیدی جو نقشہ تھا سارا ختم ہو جاتا۔ انہوں نے صبر کا امتحان تھا، وہ جنت کے وارث بنانے تھے اللہ نے۔
تو ان کے متعلق اتنی شور شرابہ، امیر معاویہ، فلاں صحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، صحابہ کا ذکر خیر کریں، بس ان کے مثبت پہلو بیان کریں، ان کا پمائش نہ کریں۔ دیکھیں اللہ نے جب واضح کر دیا ہے کہ جتنا صحابی ہو، کوئی بھی ہو، ولی اللہ ہو، نبی، انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا تو ذکر نہیں ہم کرتے، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، ان کے بھی اللہ نے مقام مرتبے رکھے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بھی ہیں، جس کا تقوی پرہیزگاری ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ کیوں پمائش کرتے ہیں؟ یہ جو فتنے، یہ جو واقعات، یہ تاریخی واقعات ہیں، ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا کہ تاریخی واقعات ہیں، اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن حدیث کا بیان کریں، صحابہ کرام کے جو اچھے مثبت پہلو بیان کریں، ان کے منفی پہلو کو بیان نہ کریں۔ سارا دن یہی چھوڑ، یہ ساری ویڈیو چل رہی ہیں، ہر تیسرے دن ویڈیو آ رہی ہے، گھنٹے بعد آ رہی ہے۔ قرآن حدیث کا بیان کریں۔ محمد علی مرزا صاحب، قرآن آپ کو اللہ نے فصاحت بلاغت دی ہے، قرآن حدیث کا بیان کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام کے آپ کا اسوہ حسنہ بیان کریں، صحابہ کرام کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے آزمائشوں سے گزرے ہیں، 13 سالہ مکی زندگی، وہ تاریخ بھی نہیں کو لکھ سکتا ہے، اتنی بڑی آزمائش تھی یہ 13 سالہ۔ صحابہ کرام کو ایسے عمل سے اللہ نے گزارا، ان کو بٹی میں ڈال کے سونا بنایا، کہ 100 بندے تھے جو تیار ہوئے، پھر 100 بندہ جو ہے اس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور خبیث آدمی تو صحابہ کے خلاف ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔